بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين 19واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 16۔ اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگو اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور مجھے اور میرے والد کو، میرے گھرانے کو اللہ نے دنیا آخرت کی نعمتوں سے نوازا۔ فرمایا یہ ہماری اپنی کمال نہیں ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ محض اللہ کا فضل مبین ہے۔ اس آیت کی تشریح میں تفسیر میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں پرندے تھے، آپ نے ہدہد کو بلایا، وہ کچھ بولنے لگا تو آپ نے مجلس والوں سے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہدہد کیا کہہ رہا ہے؟ اہل مجلس نے عرض کیا آپ ہی بتائیں۔ فرمایا ہدہد کہہ رہا ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں فرماتے۔ پھر مور بلایا گیا، وہ بولنے لگا، فرمائے یہ مور یہ کہہ رہا ہے کما تدینو تدانو، جس کے ساتھ تم جیسا ہی معاملہ کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ پھر تیتر نے آواز نکالی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تیتر اپنی آواز میں کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوی۔ پھر ایک چیل نے، گدھ نے، چیل نے آواز نکالی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ چیل کہہ رہا ہے لوگو جتنا مرضی جی لو آخر تم نے مرنا ہے۔ ایک کبوتری نے آواز نکالی، سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کبوتری کہہ رہی ہے میرے اللہ بالا و برتر کی اتنی بڑائی بیان کرو کہ زمین و آسمان کا خلا بھر جائے۔ چیونٹی کہنے لگی اے چینٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، روندی نہ جاؤ۔ یہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 18 ہے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہوا میں معلق اور چیونٹیاں زمین کے اوپر، سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سمجھی اور اس کو بلایا، فرمایا یہ تو نے کیوں کہا؟ ایک جواب یہ ہے، اہل معرفت نے لکھا ہے، چیونٹی نے کہا یا حضرت میں نے اس لیے اپنی قوم کو کہا چیونٹیوں کو کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کیونکہ آپ کے عظیم لشکر کو دیکھتی اور آپ کے تخت کو دیکھتی تو ممکن ہے اتنی دیر میں ان کی زبان سے اللہ کا ذکر رہ جاتا، غفلت ہو جاتی، تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنا اتنی دیر گویا کہ ان کے لیے یہ ہلاکت ہے۔ اس لیے میں نے کہا، میں نے سمجھا نہ یہ دیکھیں گی سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اور نہ ہی اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گی، میں نے کہا اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها، اس کے قول سے ضحک فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چیونٹی تو مجھ سے کچھ مانگ، تو چیونٹی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی زد لی عمری، آپ میری عمر بڑھا دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں عمر نہیں بڑھا سکتا۔ دوسرا سوال کیا زد لی رزقی، آپ میرا رزق بڑھا دیں۔
سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رزق بھی میں نہیں بڑھا سکتا کسی کا۔ چیونٹی نے کہا دو ہی چیزیں دنیا میں ہیں، ہر جانور، ہر پرند چرند درند انسان یہی کہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو، میرے پاس رزق زیادہ ہو۔ عمر رزق کے لیے، رزق عمر کے لیے، جب آپ دونوں چیزیں نہیں دے سکتے تو میں آپ سے کیا سوال کروں؟ مفتی ظفر ولی خان صاحب رحمہ اللہ کراچی کے مفتی گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اہل وزراء میں بیٹھ کے عاجزی کا اظہار کرتے، جھکے رہتے۔ کسی وزیر نے پوچھا حضرت کیا بات ہو گئی؟ فرمایا اخفضنی نملتن، ایک نملہ نے نصیحت کر کے مجھے اپنے رب کے سامنے اور زیادہ جھکا دیا۔ حالانکہ نبی کامل اکمل مکمل ہوتے ہیں ہر اعتبار سے۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 7 صدیاں، 700 سال، 6 مہینے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں پر، انسانوں پر، چرندوں درندوں پر اور حیوانوں پر حکومت فرمائی، 7 صدیاں اور 6 مہینے اوپر۔ تو اللہ پاک نے ہر چیز کو ایک فہم دی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تعریف، تسبیح، تحمید، تقدیس بیان نہ کرتی ہو مگر تمہیں ان کی بولی کی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے لا تقتلوه 4 حیوان، 4 جانوروں کو دانستن قتل نہ کرنا۔ نمبر 1 شہد کی مکھی، نمبر 2 چیونٹی، نمبر 3 ہدہد، نمبر 4 مینڈک۔ یہ ہدہد وہ جو یہ کہہ رہا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں فرماتے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے یا حضرت میں آپ کے سارے لشکر کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دعوت کر۔ ایک دن تخت جا رہا تھا، سمندر کے اوپر سے گزرا، ہدہد نے ایک مکڑی شکار کی اور اس کو دریا میں ڈال دیا تو کہنے لگا یا حضرت بوٹی اگر کسی کے یعنی نصیب میں آئے یا نہ آئے شوربہ بالکل ختم نہیں ہوتا، سارے لشکر کو یہ شوربہ پلوائیں۔ 1 سال تک سلیمان علیہ السلام ہنستے رہے۔ تو کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے ریگا پیدا کی ہو۔ ایک چیونٹی نے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے کیسی عجیب گفتگو کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی مخلوقات کو دیکھ کر اپنی عظمت اور کبریائی اللہ پاک ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی ذات عالی کا استحضار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔